بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہنے لگا گل بہت لمبی ہو گئی، بس شاہ جی کو اتنی اجازت لینی۔ اعلیٰ حضرت بریلوی کوڑو سید دیدار علی شاہ صاحب نے فتویٰ پوچھا۔ انہیں کہا جناب ایک مولوی تقریر کردیاں حضور نو یتیم کہہ چھڑیا۔ اے فتویٰ پوچھا شاہ جی کو، شاہ جی نے اعلیٰ حضرت کو پوچھا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی پھر وہ جواب کی دیتا۔ تاریخ اسلام ایو جا فتویٰ کسے نہیں لکھیا جڑا اعلیٰ حضرت لکھیا۔ آپ نے فرمایا اس مولوی نو اور حضور دیاں شانہ نظر کوئی نہیں آئیاں۔ آپ نے ایتھوں فتویٰ شروع کیتا، فرمایا حضور اقدس قاسم النعم مالک الارض رکاب امم موتی منعم قسم قیم ولی والی علی عالی کاشف الکرب رافع الرتب معین کافی حفیظ وافی شفیع شافی عافی غفور جمیل عزیز جلیل وہاب کریم غنی عظیم خلیفہ مطلق حضرت رب مالک الناس دیان العرب ولی الفضل جلی الافضال رفیع المثل ممتنع الامثال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ساڑھے نذیر اختر صاحب جڑا غازی ممتاز دا مقدمہ لڑن گئے، وہ میں نو کہندے کہ جج پوچھن لگا، اخبار وچ بھی آیا، کہنے لگا یہ کانسٹیبل کو کیسے پتہ چل گیا گستاخی ہوگی؟ کہنے لگے میں کیا جج نو کہ اگر اجازت ہوئے تو میں گل کراں؟ انہوں نے کہا جی کریں۔ وہ کہنے لگے میں پھر اتنے گل کیتی عدالت وچ، میں انہوں کیا، میں کہا جناب میری بات آپ غور سے سنیں، کانسٹیبل کو کیسے پتہ چل گیا؟ مرزے مغل منگولے انہوں نے اعلان کیتا سی عیسائی ہونا ہے، ہزارہ دا مجمع لگ گیا، اتھے نہ ممتاز قادری نہ غازی علم الدین نہ اعلیٰ حضرت بریلوی نہ پیر میر علی شاہ، اس مجمع وچ ایک بھی مسلمان کوئی نہیں۔ ایک پادری نے بھرے مجمع وچ حضور دے خلاف گل کر دیتی، ایک مسلمان بھی اتھے کوئی نہیں، لیکن امام کہندے ہیں وَهُنَاكَ قَلْبٌ صَيْدٌ مَرْبُوطٌ، سٹیج دے قریب ایک شکاری کتا بدے ہوئے سی، جدوں نے حضور دے خلاف گل کی تھی کتے نے اپنے گلے والا رسا توڑ چھتا، چھال مار کے سٹیج تے جا چڑھیا۔ جیڑا پادری حضور دے خلاف گل کر رہے سی فخشمہ، انہیں انہوں چانڈ ماری، انہیں کہا ہوش کر ہوئے اے ڈیوٹی اج میری لگی۔ نذیر اختر صاحب کہنے لگے میں جج نو کیا، میں کہا جی اس کتے نو کی میں پتہ چل گیا گستاخی ہو گئی؟ ممتاز قادری تو انسان ہے، حضور کا کلمہ پڑھا ہے، اور منگولیاں دا کتا تھا انہاں دا اسی کسی مسلمان دے تے بھیجا نہیں سی، اس کتے نو کیویں پتہ چل گیا گستاخی ہو گئی؟ کہا کہ جب کتے کو پتہ چل سکتا ہے تو جس نے کلمہ پڑھا ہے اس کو بھی پتہ چل سکتا ہے گستاخی ہو۔ کہنے لگے پھر وہ کو جواب کوئی نہیں سی، سارے حوالے پیش کیتے، ساڑھے وکیلہ نے سارے حوالے پیش کیتے، حضور نے اے فیصلے کیتے، حضور نے اے فیصلے کیتے، حضرت صدیق اکبر نے کیتے، حضرت عمر نے کیتے، عثمان غنی نے کیتے، حیدر کرار نے کیتے، حضرت بلال نے کیتے، ابو ہریرہ نے کیتے، خالد بن ولید نے کیتے، سارے فیصلے اسی انہوں نے کر، ساڑھے علماء نے محنت دی حد کر چھڑی، ایڈی ایڈیاں فیلا بنا کے دیتیاں، لیکن ہمارے جج ان فیصلوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ہندوؤں کے حوالے دیتے ہیں، فلاں ہندو جج نے یہ فیصلہ کیا، فلاں سکھ نے یہ فیصلہ کیا، فلاں انگریز جج نے یہ فیصلہ کیا، تو محمد عربی کا فیصلہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ہاں یہ ہوا ہے آپ کے سامنے نہیں ہے محرم، حضور کے فیصلے آنے کے بعد نابینا صحابی نے جب قتل کر دیا تھا اس عورت کو، تو صبح کی نماز حضرت عمیر بن عدی نے حضور کے پیچھے پڑھی، اور جب رسول اللہ نے سلام پھیرا تو نظر الی عمیر بن عدی، نابینا صحابی کو دیکھا، فرمایا قتلت بنت مروان، فرمایا زنانی مار آئے ہو؟ ماورائے عدالت نابینا صحابی نے زنانی ماری رات کے وقت، صبح کی نماز حضور کے پیچھے پڑھی، جب فرمایا کیا قتلت بنت مروان، فرمایا زنانی مار آئے ہو؟ قال نعم بابی انت یا رسول اللہ، حضور مار آیا۔ میرے آقا خاموش ہو گئے، سارے صحابہ بھی خاموش ہو گئے، نابینا صحابی بھی خاموش ہو گئے، مسجد نبوی شریف میں خاموشی طاری ہو گئی۔ نابینا صحابی پھر خود ہی پوچھنے لگے حل علیہ فی ذالک شیء یا رسول اللہ،
حضور ماں برائے عدالت تہاڈا قانون ہاتھ چ لیا، کیا اس کے بدلے میں مجھے قتل کیا جائے گا؟ تو میرے آقا نے فرمایا میرے غلام یہ تو نے سوچا کیا ہے؟ لا ينطق خفیہ عن ذان، فرمایا قیامت تک جب میری ناموس کا مسئلہ آئے گا تو دو بکریاں بھی کبھی اختلاف نہیں کریں گے۔ یہ سارے فیصلے ہم نے لکھ کے دیے، لیکن اس کے باوجود ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ یہ آپ کی وجہ ہے، میری وجہ ہے۔ ہم نے حضور کی شان بھی بیان کی تو اگر مگر کرتے ہوئے بیان کی، وہ تو جناب انج کیتا تے انج کیتا تے انج کیتا، نہ محبت جڑی اننے واہ ہوندی، ہاں محبت ہوندی اننے واہ، پوچھ کے نہیں ہوندی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر حضور دا خون پی لیا، حضور نے فرمایا خون دفن کر کے آؤ، انہاں حضور دا خون پی لیا تے حضور نے فرمایا کیوں پیتا ہی؟ عرض کی تھی تو انہاں محبت جے کرنا تاں پی لیا۔ چھوٹے بچے حضرت طلحہ بن برا اجے 10 سالہ عمر ہے تھے، 10 سالہ کوئی بچہ بیٹھے 10 سالہ کوئی بچہ ہے تھے، اتنے سارے حضرت طلحہ بن برا صحابی، بیٹھ جا بچے، اتنے سارے طلحہ بن براون حضور دی بارگاہ وچ گئے، اتنے ساری عمر ہے تے انہاں جا کے حضور دے ہاتھ پیر چومے۔ حضور نے فرمایا کیوں چومے نو؟ عرض کیتی تہاڈا پیار جے کرنا۔ حضور نے فرمایا پیار کر لیو؟ انہوں نے کہا ہاں جی۔ فرمایا پھر باپ مار کے آؤ، باپ نو قتل کرو۔ اے جے بچے نو کی شعور ہے باپ مارن دا؟ صحابہ کہندے اس ویلے حضور دی مجلس وچ تبرک تلواراں تے نیزے ہی ہوندے، وہ صحابی کہندے نکے جا بچے نے ایک صحابی کو تلوار منگی، انہاں کہ مینوں دیو تلوار۔ انہیں لئی کیویں ہونی تے نال درو کے نسے کیویں ہونے؟ طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو، وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں۔ اقبال کہندا صدیاں منتظر رہیاں زمین تے آسمان، حضور دے غلاماں آنا کدو ہے۔ وڈا بندہ تے تلوار لے کے نس سکدا، 10 سالہ بچہ کیویں تلوار لے کے نسے ہونا؟ اقبال کہندا صدیاں منتظر رہیاں اے منظر ویکھن واسطے۔ اس بچے نو کی پتہ ہے؟ انہیں حضور نے بھی نہیں پوچھا حضور باپ بھی کدی کسے مارے؟ نہ صحابہ کہندے او جناب دوڑ پے اپنا لے کے تلوار، تھوڑی دور بعد گئے تے حضور نے بلا لیا، فرمایا واپس آ جا، میں باپ مروان تے نہیں آیا، میں تے باپ دی عزت دسن آیا۔ کچھ دنوں تو بعد وہ بچے بیمار ہو گئے، کچھ دنوں تو بعد وہ بچے بیمار ہو گئے۔ ایک شام میرے آقا انہاں دے گھر اس بچے دی، اتنا سارے بچے نو روزانہ حضور پوچھن جاندے سن کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ تشریف رکھو جی، بیٹھو، میں گل مکان لگا، ایتھی بیٹھ جاؤ، میں گل بس ختم کرن لگا۔ دسو جی حضور صبح جا رہا ہے شام جا رہا ہے، طلحہ ایسے نے بچے نو پوچھن حضور دی عزت اور ناموس تے جڑا بندہ گل کر، سانو کہندے تسی یہ گلاں کیوں کرنے ہو؟ میں کہا دعا لبدی اس گل ہوتے۔ ایک شام میرے آقا حضرت طلحہ بن برا دے گھر گئے، حضور نے انہاں دے ماں باپ نو علیحدہ کر کے فرمایا اس بچے نے اج مر جانا ہے، فوت ہو جانا ہے، تے جدوں فوت ہو جائے تے جنازے واسطے مینوں بلانا ہے۔ جدوں میرے آقا واپس ہوئے تے حضرت طلحہ بن برا اپنے ماں باپ دا منظر ویکھ رہے سن، بھائی حضور نے انہاں نو علیحدہ بلایا۔ جدوں میرے آقا تشریف لے گئے تے اپنے ماں باپ نو پوچھا بھائی حضور نے کی گل تانوں فرمائی ہے؟ انہاں نے کہا میں سانو رسول اللہ نے فرمایا بھائی تو اج دنیا تو چلا جانا ہے۔ انہاں نے کہا اور کی فرمایا؟ انہاں نے کہا حضور نے فرمایا بھائی جنازے واسطے مینوں بلانا۔ سنو جی بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا، اے تے 10 سالہ بچے بھی جاندے جاندے ناموس رسالت دی گل کیتی، اے نہیں کہ آبا جی میرا ہن کی بنے گا، او میرا کی بنے گا، میں اس عمر جا رہا ہوں، میرے بھائیاں نو بلاؤ، میرے چاچا نو بلاؤ، میرے مامے نو بلاؤ۔ نہ حضرت طلحہ بن برا اپنے ماں باپ نو کیا جدوں میں مر جاواں پھر حضور نو نہیں بلانا، حضور نو نہیں بلانا۔ انہاں کہا وہ حضور تے فرما گئے۔ اب حدیث پاک کے الفاظ سنیے، اور جاتے جاتے حضور کی غلامی اور حضور کی محبت میں 10 سالہ بچے کے اندر اتنی غیرت ہو، ایڈی ایڈیاں جانا مڑ کے کیڑے کھا جانے حضور دی گل ہی نہ کر دے۔ 10 سالہ بچے نے بات کیا کی؟ انہوں نے کہا اس لیے حضور کو نہیں بلانا کہ جن گلیوں سے حضور نے گزر کر آنا ہے میرا جنازہ پڑھانے کے لیے ان میں یہودیوں کے گھر ہیں، یہ نہ ہو کوئی رات کی تاریکی میں یہودی چھپ کر حضور کو تکلیف دے اور قیامت تک حضور کی امت کہتی رہے اور طلحہ تو نہ ہی مردہ، یہ لفظ موجودن فرمایا طلحہ تو نہ ہی مردہ، تیری وجہ تو حضور نو دکھ ہویا۔ فرمایا حضور نو نہیں بلانا، جو قدر و قیمت کوئی ساڑی ہوئی تے مالک قبر تے آ جان گے۔ یہ ہے ناموس رسالت کا مسئلہ۔ 10 سالہ بچے نو یہی خطرہ ہے کہ حضور
توجہ جی. اے مرشد نہیں ہوندا، مرشد ہوندا. ارشد یرشد ارشاد فهو مرشد و ارشد یرشد ارشاد فذاک مرشد. ہاں جی ہدایت تو انو ملی، تسی مرشد ہو، اے این مرشد. ہاں جی ہاں جی ٹھیک ہے جی. میں لم یرشد لم یرشد لا یرشد لا یرشد لن یرشد لن یرشد لا یرشدن لا یرشدن لا یرشدن لا یرشدن. الامر من ارشد لترشد لیرشد لیرشد والنهی عنه لا ترشد لا ترشد لا یرشد لا یرشد. الظرف منه مرشد مرشدان مرشدات. ہے نا صرف صغیر علی. چلو اصل مولانا میرے کو رہن پڑھ دے، انہوں نے میں صرف تے مارن ڈنڈے، انہوں نے وہ یاد آ گئے. ہاں جی مولانا پڑھ دے رہے تے اے صرف میں بڑی ڈاڈی پڑھانا تے انہوں نے دنڈے وہ یاد آ گئے. استادہ نے ادو بھی آئی سان ڈنڈے مارے سے جدو یہ گردان پڑھا رہے جی. گل سمجھ آئی؟ ہاں جی. تو مرشد جیوے ہن لاؤ نعرہ مرشد جیوے. ہن میں تانوں سیگا صحیح دس دیتا ہے. جیوے جیوے مرشد جیوے 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 مرشد جیوے 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 مرشد جیوے. آستانہ عالیہ نارو والی شریف زندہ باد. آستانہ عالیہ نارو والی شریف زندہ باد. لو جی صبح ہوئی تو میرے آقا نے پوچھا بھائی آپ نے بتایا ہی نہیں ان کا جنازہ. صحابہ نے عرض کی، ان کے ماں باپ نے انہوں نے عرض کی حضور طلحہ نے کہا تھا کہ آپ کو نہیں بلانا، پھر وجہ بھی بتا دی. تو میرے آقا نے فرمایا دلونی علی قبر، فرمایا چلو پھر اودی قبر تے چلیے. بندہ وفا کر کے تے ویکھے 10 سالہ بچے، اے بچے نوں ہن پتہ بھی نہیں میں گل کی کر رہا. ظاہر ہے اس نوں عمر ہی نہیں، لیکن 10 سالہ بندہ بھی ہوئے، بندہ کرے وفاداری. میرے آقا بچے دی قبر تے لے گئے تشریف تے اتنے جا کے دعا کی منگی اللہم القا. ہاں جی تسی یہ دی صرف صغیر سنا سکتے ہو؟ لکی یلقا. ہاں جی لکی یلقا لکان فهو لاکن ولکی یلقا لکان فذاک ملکیون. لم یلقا لم یلقا لا یلقا لا یلقا لن یلقا لن یلقا لا یلقین لا یلقین لا یلقین لا یلقین. الامر من القا لتلقا لیلقا لیلقا والنهی عنه لا تلقا لا تلقا لا یلقا لا یلقا. ظرف منه ملکن ملکیان ملاکن و ملیکن والآلت منه ملکن ملکیان ملاکن و ملیکن. ملکات ملکاتان ملاکن و ملیکیتن. ملکاؤن ملکان ملاکی و ملیکی و ملیکیتن. افعل تفضیل المذکر منه القا القیان القون الاکن و الیکن. والمؤنث منه لقیا لقیان لقیات لقم و لقیا. وفعل التعجب منه ما القاہ و القی به و لقوا یا لقوت. کیوں جی اے میں کہ نہ سمجھن بھائی مرشد دی آندی مینوں ساری آندیاں بتا. مینوں الحمد تو لے کے تے والناس تک پورے قرآن دی انج گردان آندیاں. ہاں جی پورے قرآن دی. اور مینوں یہ بھی پتہ ہے بھائی نستعین اصل میں نستعین تھا، پھر واو کا کسرہ نقل کر کے عین کو دیا، پھر واو ساکن غیر مدغم کسرہ کے بعد یا ہو گئی تو نستعین بن گیا. ضالین اصل میں ضالین تھا، سمجھ آئی؟ پہلے لام کا کسرہ گرا کر پہلے کا دوسرے میں ادغام کر دیا تو ضالین بن گیا. متقین اصل میں مفتقی، یہ سارا یہ بھی میں نے پتا ہے. ہاں کیوں؟ ظاہر ہے مالکاں کتا رکھیا تو کتا لوگ نسلی رکھتے ہوں ایویں تھوڑا رکھتے. ہاں جی کتے دے اندر کوئی چنگیاں آتا ہوں تو بندہ رکھتا. ہر کوئی کتا جڑا ہوٹلاں تے بہ کے چارپائیاں تھلو بوٹیاں تلاش کرے اس دے گلے کدی بھی پٹا پار کے گھر کسے نہیں بنیا. کتا بھی لوگ نسلی رکھتے ہیں، اسی جنہاں دا پیرا دے رہے ہیں ہن ایویں بندہ رکھ لینا. ہاں جی میری والدہ اے مینوں اپنی ماں دا سبق، میری والدہ جس شے نوں ہاتھ پاندے سن کہندے سن صدقے یا رسول صدقے یا رسول. ہاں جی ساڑیاں ماواں نے سانو گھٹی یہ دیتی، اسی کیویں بے وفائی کر سکتے. ہاں جی پڑھے ہوئے کوئی نہیں سن لیکن جس کام نوں ہاتھ پاندے سن صدقے یا رسول اللہ. ساڈے ایک دفعہ گھر میری والدہ کہندے ہوندے سن بھائی مجھ تے گاں آپس وچ لڑ پئیاں، گاں مجھ نے سر ماریا تے گاں دا پیر جڑا وہ مجھ دے سنگ وچ چلا گیا. کہنے لگے گھر بندہ ایسی کوئی نہیں، میں دوہاں نوں منہ تو نپ لیا تے کھڑی ہو گئی. بھائی بندہ بلان گئی تے مجھ نے دی لت توڑ دینی، گاں نہیں اچھلنا ہے. تے کہندے میں کیا ہن پھر کی ہو سکنا؟
میں کیا صدقے یا رسول اللہ، تو لت باہر آ گئی۔ یقین ہوئے تو تا نہ جنا ساڑیاں ماما سانو، تواڑیاں ماما نے یہی گٹی دیتی، حضور نال بے وفائی نہیں کرنی، اور ساری